سو جو ان کا دور خلافت ہے وہ تقریباً 5.5 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور 6 مہینے جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سو ٹوٹل جو خلافت راشدہ کا دور ہے اس کو 30 سال کنسیڈر کیا جاتا ہے، کہ جو پہلے 30 سال ہیں خلافت کے وہ خلافت راشدہ ہے، وہ ہدایت پر مبنی خلافت تھی اور ہدایت پر مبنی خلیفہ تھے جو مسلمانوں کے تھے۔ بعد والے جو خلفاء آئے ان کے معاملات 100% قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے، اس لیے ان کو خلافت راشدہ میں ان کی خلافت کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے آلموسٹ 5.5 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں بھی بے شمار فتنے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، چونکہ اسلام سے پہلے قریش اور بنو امیہ میں بہت ٹسل ایک رہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی۔ وہ سارے جو بغض اور اناد تھے ان پر مٹی پڑ گئی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس کے بعد سے وہی انسانی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے آنے لگیں، اور جو بنو امیہ سے متعلق لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انہوں نے اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا اس چیز کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بار بار فورس کیا جاتا کہ آپ ان کی شہادت کا بدلہ لیں۔ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب باقی اتنے مسلم چونکہ سلطنت اتنی پھیل چکی ہے تو معاملات جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اس بجائے اس کے کہ اس پولیٹیکل ڈیسیجن کو پولیٹیکل ہی رہنے دیا جاتا، اس کو اس طرف جوڑا گیا کہ شاید یہ قریش اور بنو امیہ کا آپس میں جو اسلام سے پہلے ٹسل تھی اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اس لیے بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدلہ نہیں لے رہے۔ سو اس منافقین نے بہت زیادہ سر اٹھایا اس زمانے میں، جو اندر سے یہودی تھے اور اوپر سے منافق تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائی کہ بہت سارے دھڑے بن گئے مسلمانوں کے اندر۔ اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ ایک دھڑا وہ بن گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی بن گئے، ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے 10 مبشرہ صحابی شامل ہو گئے، اور بہت سارے جو صحابہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جن میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ سو یہ بڑا مشکل ٹائم تھا، اور اس طرح ایک جو صوبہ تھا اس کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو جب بہت ساری ان کے بارے میں شکایات آئیں لوگوں کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو انہوں نے فالو کیا، ان کی اسٹریٹجیز کو فالو کیا، اور اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ایسے جو گورنرز تھے جن کے بارے میں شکایات آتی تھیں ان کو انہوں نے سسپینڈ کیا۔ ان سسپینڈڈ جو گورنرز ہیں ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ان کو سسپینڈ کیا گیا تو انہوں نے اپنی سسپینشن کے آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ جو اس صوبے کے لوگ تھے اور جو اس صوبے کی آرمی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنے اور بھی بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا، اور انہوں نے سفین کی جگہ پر، سفین ایک جگہ ہے ایسے لکھتے ہیں اس کو، اس جگہ پر اپنے وہ فوجوں کو لے آئے۔ ان کے مقابلے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر اس طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ اتنے میں ان کو خبر ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ایک بڑا سا قافلہ ہے جو وہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیا جا رہا۔ تو چونکہ وہ اونٹوں پر سوار تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہیں سے وہ واپس ان کی طرف مڑ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو گروپ میں لوگ شامل تھے ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل لوگوں کا جو آپس میں مقابلہ ہوا تو اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی بیٹل آف کیملز بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ تھے جتنے بھی اور سمیت ان کے وہ سب اونٹوں پر سوار تھے، اس کو بیٹل آف کیملز یعنی جنگ جمل بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جنگ جمل کے دوران حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ کی بھی شہادت ہوئی، اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات پر پچھتاتی تھیں کیونکہ چاہے وہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کا پولیٹیکل ان کی جو ڈیسیجنز تھے ان میں غلطی تھی۔
ہم کسی قسم کی اس میں مسلک یا فرقہ واریت میں نہیں جاتے، لیکن جو اسلامک ہسٹری ہے ہم صرف اس کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ ہم خلافت کے دور میں ہونے والے ان جو بہت سیلینٹ فیچرز ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، سو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سو آپ کے پاس پیپرز میں یہ کوشچن آیا ہوا ہے MCQs میں کہ جو بیٹل آف کیمل ہے یہ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اور جنگ صفین کس کے درمیان ہوئی تھی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو لشکر تھے ان کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا فتنہ تھا منافقین کا، اور جو بغاوت پر اتر آئے تھے ان کو زندیق بھی کہا جاتا ہے، ان کو خارجی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے وہ جو قرآن پاک کے اندر مشرکین پر آیات تھیں وہ ان کو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر منطبق کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بے شمار حدیث تھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ اسلام سے اس طرح خارج ہیں جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر، اور بے شمار اور حدیث ان کے بارے میں ہیں۔ سو جو خارجیوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی وہ نہروان کے مقام پر ہوئی تھی، اور اس کو جنگ نہروان بھی کہتے ہیں، اور ان تینوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک انتہائی صاحب علم، مدبر اور فراست پر مبنی فیصلے کرنے والے شخصیت تھے، بہت زیادہ انصاف کرنے والے عادل حکمران، اور سب سے زیادہ جو وہ کانشیس تھے ان کی جو خلافت ہے اس کے سیلینٹ فیچرز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بیت المال تھا، جو اسلامی حکومت کا جو فنڈ تھا اس کو سب سے زیادہ مسلمانوں پر استعمال کرنے والے خلیفہ، اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے کہ کوئی ایک جو درم ہے یا ایک اشرفی بھی جو ہے وہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ ہو۔ سو بے شک ان کا جو دور خلافت ہے وہ فتنوں سے بھرپور ہے، لیکن انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ان فتنوں پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ اور ایک اور چیز یہ کہ جب اسلامی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی تو پہلے جو تینوں خلفاء ہیں ان کے دور میں جو اسلامک کیپٹل تھا، جو دارالحکومت تھا اسلامی سلطنت کا، وہ مدینہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ کے بجائے کوفہ کو مسلمانوں کا دارالخلافہ بنایا گیا، کیونکہ مسلم سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ وہاں مدینہ میں بیٹھ کر معاملات کو اس طرح سے ان کو نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ سو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوفہ زیادہ بہتر تھا کہ وہاں پر خلیفہ کو موجود ہونا چاہیے۔ سو جو کوفہ کی جامع مسجد ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی تھا اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عراق کے شہر نجف میں، اس کو نجف اشرف بھی کہتے ہیں، وہاں پر دفن کیا گیا اور وہیں پر ان کا مزار ہے۔ ان کی شہادت کے بعد تقریباً 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ خلیفہ رہے، اور اس طرح سے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے، تقریباً 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت، تقریباً 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، اور 5.5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور 6 ماہ حضرت امام حسن کے ملا کے ٹوٹل 6 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت گنا جاتا ہے۔ سو یہ بنتا تھا 30 سال۔ آپ کے پاس پیپر میں یہ بھی کوشچن آیا ہوا ہے کہ جو راشدون کیلیفیٹ ہے، جو خلافت راشدہ ہے، اس کا عرصہ کتنا ہے؟ تو یہ تقریباً 30 سال بنتا ہے۔ ہوپفلی you got it.